السلام علیکم. دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد. لیبیا کی سچویشن جو کہ بالکل ڈیسٹیبلائزڈ. 2011 میں جب عرب اسپرنگ کی لہر پورے مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ کے اندر پھیل گئی تھی اور پروٹیسٹ کے سلسلے شروع ہو گئے، تمام ممالک ہی آلموسٹ جو ہیں وہ ڈیسٹیبلائز ہو گئے، اور کئی ان میں سے ایسے ممالک مڈل ایسٹ کے اور نارتھ افریقہ کے جہاں پر رجیم چینج آپریشنز ہو گئے. لیبیا بھی اسی کی ایک مثال، جہاں پہ قذافی کی جو گورنمنٹ ہے جو 3 دہائیوں سے چلی آ رہی تھی، اور اس کی اتنی اسٹرانگ اپنی پاور تھا اپنے ملک کے اندر کہ کوئی جو اینٹی گورنمنٹ جو چیز ہے وہ پنپنے نہیں پاتی تھی. لیکن اچانک لیبیا کے اندر بھی ایک ریبل فورسز جو ہیں ان کا نمودار ہو جانا، پھر انہی کی زیر نگرانی جو ہے پروٹیسٹ ہونے مختلف پوائنٹس پہ، اور پھر نیٹو کا ایئر ریڈز کا سلسلہ شروع ہو جانا جو کہ یو ایس کی لیڈرشپ کے انڈر نیٹو نے شروع کر دیا، اور تمام جتنے بھی اس کے ہیڈ کوارٹرز تھے، اس کی ملٹری بیسز تھے لیبیا کے، جہاں پر بھی ان کی آرمی انسٹالیشنز اور جو بھی ڈیپوز تھے، تمام کو انہوں نے ایئر ریڈز کر کے چند دنوں میں انہوں نے تباہ و برباد کر دیا، اور قذافی کو انہوں نے مروایا اور اس کی لاش کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا. ویڈیوز بنی جاری ہو گئیں اور دنیا کے لیے وہ اس کو ایک نشان عبرت بنا دیا گیا، اور اس کے خلاف پروپیگنڈا ویسے بھی عام تھا دنیا میں، اس کو ایک ڈکٹیٹر اور ایک بہت ہی اتھارٹیٹیو قسم کا آدمی دکھانا، اور اس کو ایک ظالم اور جو اپنے لوگوں کے ساتھ ظلم کرے ایسا آدمی دکھانا، جو کہ مطلب بالکل ایک نیگیٹو امیج وہ ویسٹ کی طرف سے دکھائی گئی تھی. اور وہ اس لیے دکھائی گئی تھی کیونکہ لیبیا اور قذافی جو ہیں وہ ویسٹ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے تھے، اور وہ ویسٹ کو ٹھکرا کر انہوں نے سوویت کیمپ کو ہمیشہ اپنایا، جس کی وجہ سے ویسٹ جو ہے لیبیا کو اپنا دشمن سمجھتی تھی، اور ان کو نیگیٹو پروپیگنڈا ہمیشہ قذافی کے خلاف کرتی تھی، اور آلدو کہ اس میں مکمل کوئی سچائی بھی نہیں تھی. یہ جب ایسا ہو گیا، قذافی کی رجیم ختم ہو گئی، تو اس کے بعد یو این کو کہا گیا کہ وہ اپنی یو این بیکڈ ایک گورنمنٹ بنائی جو کہ ٹرپلی میں بنائی گئی، اور وہاں پر یو این نے ہی کچھ آفیسز بنائے میک شفٹ قسم کے، اور ایسے لوگوں کو باہر کے ممالک سے یہاں بلایا گیا جو پرانے لیبیا سے گئے ہوئے تھے، 10 سال سے 20 سال سے وہ لیبیا میں نہیں تھے، اور ان کو بلا کر کے جو ہے ایک پاپیٹ رجیم بنانے کی کوشش، جس کے ساتھ ظاہر ہے لیبیا کے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں تھا ان لوگوں کے ساتھ، نہ ہی انہوں نے ان کو ووٹ دیا تھا، نہ ہی انہوں نے ان کو الیکٹ کیا، اور ان کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں تھی، اور وہ ایک مطلب فورن انسٹرومنٹ لگتے تھے لیبیا کے لوگوں کو. تو اسی وجہ سے جو خلیفہ حفتار جو کہ قذافی کی آرمی کے جنرل تھے ایک، انہوں نے اپنے ارد گرد مزید بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، اور انہوں نے ایسٹ میں تبروک کے مقام پہ ایک الگ گورنمنٹ بنا لی، اسٹیبلش کر دی، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ اصل میں لیبیا کی گورنمنٹ ہے، اور ہم جو ٹرپلی میں یو این بیک گورنمنٹ بنائی گئی اس کو نہیں مانتے. بہت سالوں بعد ایسا بھی ہوا کہ جو یو ایس اور ویسٹرن ایلیمنٹس جو کہ لیبیا کے اندر سرایت ہو چکے تھے، ان کو باہر نکلنا پڑا، اور ان کی جگہ لے لی رشیا کے ویگنر گروپ نے، جو کہ خلیفہ حفتار کے ساتھ آ کر مل گیا، اور ٹرکی نے جو کہ ٹرپلی کی یو این بیک گورنمنٹ کے پاس آ کر انہوں نے بولا کہ ہم بیک کریں گے اور ہم چلائیں گے. یعنی ویسٹرن ایلیمنٹس کو وہاں سے دھکیل کے باہر نکال دیا گیا، ویسٹرن انٹرسٹ کو باہر نکال کر کے ٹرکی اور رشیا نے اپنی وہاں پر پریزنس قائم کر لی. بہرحال ٹرپلی میں بھی ابھی تک وہ یو این بیک گورنمنٹ موجود ہے، اور خلیفہ حفتار کی جو تبروک میں گورنمنٹ ہے وہ بھی بہت اسٹرانگلی وہاں پہ موجود ہے. بہت سارے مڈل ایسٹ کے کنٹریز جو ہیں وہ خلیفہ حفتار کو سپورٹ کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو کہ ٹرپلی کی یو این بیک گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن اس سب کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ جو ملک ہے وہ ابھی تک ایک وار زون بنا ہوا ہے. جو ٹرپلی میں یو این بیک گورنمنٹ ہے وہاں پر بہت سارے ریبل فورسز کا بھی وہاں پر مطلب پڑاؤ ہے، اور وہاں پہ جو بھی پولیٹیکل ڈیسیجنز میکنگ ہوتی ہے اس میں ان ریبل قوتوں کا بھی جو ہے انفلوئنس اس میں شامل، کیونکہ وہی ریبلز اس یو این بیک گورنمنٹ کو ایک طرح سے پروٹیکشن بھی دے رہے ہیں، ادروائز جو خلیفہ حفتار کے لوگ ہیں وہ کب کے آ کر ان کو نکال چکے ہوتے. خلیفہ حفتار کی جو بہت ہی اسٹرانگ ایک پوزیشن اس وقت
ایسٹ کی طرف ٹبروک کے مقام پہ ہے. بہت ساری آئل فیلڈز جو کہ لیبیا کے مطلب ڈیزرٹ ایریا میں بہت بڑے ایریا میں پھیلی ہوئی، اس میں خلیفہ حفتار کا قبضہ ان کے اوپر ہے، ان ریجنز کے اوپر ہے، اور جس کی وجہ سے اس کو اور اسٹرینتھ ملتی ہے، بیکاز لیبیا میں سے جو آئل ایکسپورٹ ہو رہا ہے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے گلوبل اکانومی اس وقت بھی. سو پہلے تو ہم یہ نیوز کو چیک کرتے ہیں جو کہ ابھی سامنے آئی ہیں، بڑی امپورٹنٹ. میں آپ کو دکھاتی ہوں. ایک تو یہ UNSMIL یونائٹڈ نیشنز کا ایک ادارہ، جس نے کہا ہے کہ دے ہیو ایکسپریسڈ کنسرن اوور انکریزنگ ٹینشنز اینڈ آرم موبلائزیشن ان دا کیپٹل. انہوں نے بولا کہ ٹرپلی کے ارد گرد جو آرم گروپس کی موبلائزیشن اور وہ آرمز وہ ریبل فورسز بھی ہوتی ہیں جو اپنی موومنٹ سے دکھاتی ہیں کہ وہ کسی نئے مطلب کلیش کے لیے تیار ہو رہی ہیں، کانفلکٹ کے لیے تیار ہو رہی ہیں. اور تبروک سے آنے والی فورسز بھی ٹرپلی کے ارد گرد اگر موومنٹ کرنا شروع کر دیں تو وہ بھی ایک چیز ہے جس سے UN کی اس ادارے کو تکلیف ہو رہی ہے. اور وہ انہوں نے وارننگ دے دی ہے کہ اگر ایسی موومنٹ ہو رہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ دونوں پارٹیز جو ہیں دوبارہ سے کانفلکٹ کو رینیو کرنے کے لیے تیاری کر رہی ہیں، اور دوبارہ سے یہاں پر کانفلکٹ شروع ہونے کا خدشہ ہو گیا ہے. ایک اور جگہ سے دیکھتے ہیں، عرب نیوز کیا کہہ رہے ہیں کہ لیبیا آرم موبلائزیشن کازز کنسرن UN سیز. یہ وہی نیوز کو انہوں نے بھی شیئر کیا، اور وہ بول رہے ہیں کہ ٹرپلی میں جو کہ ویسٹ کی طرف UN بیک گورنمنٹ جہاں پر ہے وہاں پر فورسز کی موبلائزیشن نظر آ رہی ہے، اور جس کی وجہ سے خدشہ ہو گیا ہے کہ دوبارہ کانفلکٹ شروع ہونے والا ہے. اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ جو سینٹرل بینک آف لیبیا ہے اس کے اندر جو ہیڈ لگے ہوئے تھے صادق الکبیر، ان کو نکالا گیا ہے. اور ان کو نکالنے کے بعد جو نئے ہیڈ وہاں پہ لگائے جا رہے تھے، وہاں جو تبروک کی گورنمنٹ ہے ان کو تکلیف تھی کہ یہ جو صادق الکبیر جب نکل جائے گا تو ہمارے انٹرسٹ جو ہے وہ ان کو وہ سیکیور کرتا تھا، اور آئل کی جو ریونیوز آ رہے تھے جا رہے تھے موو کر رہے تھے وہ ان کا فائدہ ہمیں پہنچ رہا تھا، وہ چیز ہم سے چھین لی جائے گی، اور وہ سب ریونیوز جو ہیں ٹرپلی کی طرف کہیں نہ چلے جائیں، اور وہ ریونیوز جو ہیں ان کا فائدہ ویسٹرن قوتوں کو نہ پہنچنا شروع ہو جائے، جس سے ان کو ہم نے الگ کیا ہوا ہے اس وقت. سو یہ ہو رہا ہے ٹرپلی میں اور یہ ہو رہا ہے تبروک میں. یہ میں آپ کو تھوڑا سا گوگل ارتھ سے بھی دکھا دوں. یہ تبروک ایسٹ میں ہے، یہاں پر خلیفہ حفتار کی گورنمنٹ ہے، اور یہاں جو بالکل اس طرف ٹرپلی ہے ویسٹ کی طرف، یہاں پہ UN بیک جو گورنمنٹ ہے. اور یہ بالکل جتنے بھی شہر ہیں لیبیا کے وہ سب کوسٹل ایریاز کے اوپر ہی 2-4 شہر ہیں جو بڑے بڑے ہیں، اور باقی جو ایریا ہے لیبیا کا وہ سارا ڈیزرٹ ایریا ہے جس میں پاپولیشن بہت کم ہے، اور پالیٹکس جو ہے وہ سب یہ کوسٹل ایریاز میں ہی ہوتی ہے. اور یہاں پر جو آئل کی فیلڈز وغیرہ ہیں وہاں پر یہی لوگ آ کر کے اپنی فورسز کو بھیج کر قبضہ وغیرہ کر لیتے ہیں. سو یہ ہے لیبیا کا میپ. اور میں آپ کو یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ رپورٹ کی طرف آپ کی توجہ کروانا چاہ رہی ہوں، جس میں مارکیٹ واچ نے یہ بولا ہے کہ لیبیا کے اندر آئل پروڈکشن ہالٹ ہو گئی، کیونکہ جب سے یہ موومنٹ شروع ہوئی ہے اور جب سے سینٹرل بینک کے جو الکبیر کو وہاں سے ہٹایا گیا، تب سے خلیفہ حفتار نے اعلان کر دیا کہ جتنی بھی آئل کی فیلڈز ہیں جو کہ ان کے انفلوئنس میں ان کے قبضے میں، ان کے اندر پروڈکشن انہوں نے ہالٹ کر دیا. اب لیبیا میں سے آئل پروڈیوس نہیں ہو رہا اور گلوبل مارکیٹ میں ایکسپورٹ نہیں ہو رہا، اور اس وجہ سے یہ مارکیٹ واچ والوں نے کہا ہے کہ لیبیاز آئل آؤٹ پٹ کین ناٹ بی ایزیلی ریپلیسڈ. یہ مت سمجھے کہ لیبیا سے اگر آئل آنا بند ہو جائے گا تو ہم کسی اور سورس سے وہ کمی پوری کر لیں گے اور گلوبل مارکیٹ کو ہم اسٹیبلائز رکھ سکیں گے. ایسا نہیں ہے. تو یہ مت سمجھا جائے کہ اگر لیبیا سے آئل کی جو ایکسپورٹ ختم ہو جائے گی، گلوبل مارکیٹ میں آنا بند ہو جائے گی، تو اس کو ہم کسی اور جگہ سے ریپلیس کر دیں گے. اتنا زیادہ آئل اس کا مطلب ہے کہ لیبیا سے اس وقت بھی نکل رہا ہے کہ وہ پوری دنیا کی گلوبل مارکیٹ میں یعنی ایک ویلیو اس کی ابھی بھی ہے. تو کویسچن تو میرے مائنڈ میں یہ آ رہا ہے کہ جب لیبیا کے اندر ایک گورنمنٹ ہی نہیں ہے، ایک اسٹیبلائز گورنمنٹ ہی نہیں ہے، وہاں پر ایک ایسی اتھارٹی ہی نہیں ہے جو اپنے لوگوں کے لیے کوئی کام کر رہی ہے، اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، وہاں پہ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، کوئی ہیلتھ سسٹم، کوئی ایجوکیشن سسٹم، کوئی سوشل سسٹم، کوئی آپ کو میں ریمائنڈ کرا دوں کہ جب قذافی نے 30 سال سے زیادہ حکومت کیا لیبیا کے اندر، تو وہاں پر ایک ویلفیئر اسٹیٹ اس نے بنایا ہوا تھا. وہاں پہ فری ایجوکیشن تھی جو کہ مینڈیٹری تھی، یعنی لازمی ہر بچے کو ایجوکیشن دینی، اور وہ بھی فری. اور اس کے بعد فری ہاؤسنگ، فری ہیلتھ کیئر اس کے ملک میں تھا. یعنی وہ ایسا ویلفیئر اسٹیٹ بنا ہوا تھا کہ اس کو افریقہ کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا تھا. اور یہ اس وجہ سے ہوتا تھا کہ
قذافی جو ہے اپنی آئل منی کو یوز کرتا تھا اپنی لوگوں کے ویلفیئر کے لیے، اور یہ ساری جو چیز ہے یہ سب ویسٹ کو پسند نہیں تھی، کیونکہ ویسٹ نے پورے افریقہ میں ایسی گورنمنٹس لگوائی ہوئی تھی، پاپٹ گورنمنٹ، جو کہ سارا جو پروفٹ ہے وہ ان کو دلوا دیتے تھے اور اپنے لوگوں کو وہ سپریس رکھتے تھے. مگر لیبیا میں قذافی نے ایک بالکل الگ اگزامپل قائم کی ہوئی تھی، اور یہ چیز جو ہے یہ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اب اگر گورنمنٹ نہیں ہے، اب اگر کوئی اتھارٹی ہی نہیں ہے جو کہ لوگوں کے فلاح بہبود کے لیے کچھ بھی کر رہی ہے، اور مطلب یہ سسٹم ہے کیوس کا، اور یہ ایک وار زون بنا ہوا ہے، تو پھر لیبیا سے آئل ایکسٹریکٹ ہو کیوں رہا ہے؟ لیبیا کا وہ آئل مارکیٹ میں جا کیوں رہا ہے، اور اس کی ریونیوز کس کو مل رہے ہیں؟ سو اگر آپ کو ریونیوز وہاں سے آ رہے ہیں تھوڑے بہت، تو وہ تو صرف وار کو سپورٹ کر رہے ہوں گے نا، وار کو بڑھاوا دینے کے لیے استعمال ہو رہے ہوں گے. سو یہ کون سے انٹرنیشنل فیکٹرز ہیں، یہ کون سی انٹرنیشنل فورسز ہیں جو کہ بات کرتی ہیں ڈیموکریسی کی، جو کہ جنہوں نے قذافی کی لاش کو گھسیٹا یہ کہہ کے کہ وہ ایک اتھارٹیرین حکمران ہے، وہ ایک ڈکٹیٹر ہے، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے. تو یہ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا یو این کو سب سے پہلے اگر یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ پہلے تو یہ اس ملک کے کوئی بھی چیز جو ہے مارکیٹ میں نہیں جائے گی جب تک یہاں پر ایک اسٹیبل گورنمنٹ، الیکٹڈ گورنمنٹ، لوگوں کی مرضی کی گورنمنٹ قائم نہیں ہوتی. یہ 2011 سے لے کر اب 2024 آ گیا، تو یہ کیا ہو رہا ہے لیبیا کے اندر؟ اور اس وقت یو این کہاں ہے؟ اس وقت وہ ڈیموکریٹک فورسز اور وہ آوازیں کہاں ہیں جو کہ اس طرح کی ان ڈیموکریٹک سچویشن کے بارے میں ہر وقت مطلب ان کو وارننگز دے رہی ہوتی ہیں اور تھریٹس دے رہی ہوتی ہیں کہ ہم آ کر آپ کو انٹروین کریں گے آپ کے اندر آ کر. سو بہت ہی تکلیف دہ یہ سچویشن ہے. اور میں آپ کو یہ اور اس میں سے تھوڑا سا بتا دوں کہ جو لیبیا کے اندر سے اس وقت 2023 میں کی رپورٹ کے مطابق 1.189 ملین بیرلز آف آئل پر ڈے نکلتا رہا ہے. 1 ملین بیرل آئل ہر روز کے حساب سے لیبیا سے 2023 میں نکلتا رہا ہے، اور وہ دنیا بھر میں ایکسپورٹ ہوتا رہا ہے، مارکیٹ میں استعمال ہوتا رہا ہے. اور لائک کویشچن آپ اپنے آپ سے بھی ایک کامن سینس کا کویشچن یہ پوچھیں کہ یہ لیبیا میں کیا ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ لیبیا میں جو ہونے والا کانفلکٹ جو بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ چند دنوں میں شاید دوبارہ سے رینیو ہو جائے گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اس کے اوپر ہمیں مطلب گہری نظر رکھنی چاہیے کہ آخر لیبیا کے لوگوں کا قصور کیا ہے، کیا ہوا ان کے ساتھ، اور کب یہاں پر ایسی سچویشن بنے گی کہ یہاں پر ایک انڈیپینڈنٹلی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے اور لوگوں کی پسند کے مطابق ایک ڈیموکریٹک حکومت وہاں پہ قیام پذیر ہوگی.